رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کی مدد جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کو کسی بھی پارلیمانی حکم نامے کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کو بھارت میں ضم کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ پرائمری سطح کے لیے یکساں نصاب تعلیم تمام شراکت داروں کی مشاورت سے تیار کر لیا گیا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا ایکشن پلان مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے حکومت کی جانب سے آزاد جموں کشمیر کے عوام کی مدد جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے آج مظفر آباد میں کنٹرول لائن کی رہائشیوں کے لیے احساس کیش پروگرام کے سلسلے میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام سے 1,38,000 خاندان مستفید ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں 12 لاکھ افراد کو صحت کارڈز ملیں گے، جس کے ذریعے وہ کسی بھی ہسپتال سے 10 لاکھ روپے تک کی علاج معالجے کی سہولتیں حاصل کر سکیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ حکومت نے آزاد جموں کشمیر کی پوری آبادی اور خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کو ہیلتھ کارڈ فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ نریندر مودی کی انتہا پسند حکومت نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پر مظالم میں اضافہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی کے ہاتھ بھارتی مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کو کسی بھی پارلیمانی حکم نامے کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کو بھارت میں ضم کرنے اور کشمیریوں کے خلاف طاقت کے وحشیانہ استعمال کی اجازت نہیں دے گا۔ وہ تشدد کے شکار افراد سے حمایت کے عالمی دن کے سلسلے میں انسانی حقوق کے بغیر انسان کے عنوان سے آج اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب کر رہے تھے، جس کا انعقاد وزارت اطلاعات نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق بھارت کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ صوبوں اور مدارس سمیت تمام شراکت داروں کے ساتھ مشاورت سے پرائمری سطح تک یکساں تعلیمی نصاب تیار کر لیا گیا ہے۔ کٹوتی کی تحریکوں پر بحث سمیٹتے ہوئے وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر شفقت محمود نے کہا کہ کورونا وائرس کے باعث اسکولوں کی بندش کے بعد طلباء کے لیے آن لائن تعلیم شروع کی گئی ہے اور اس مقصد کے لیے ایک ریڈیو چینل بھی جلد شروع کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ملک کے دور دراز علاقوں میں انٹرنیٹ کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے ایک جامع منصوبہ شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے تاکہ ان علاقوں کے طلباء کو آن لائن تعلیم تک رسائی حاصل ہو سکے۔ صنعت اور پیداوار کے وزیر حماد اظہر نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے گزشتہ 2 سال کے دوران سالانہ $10 ارب بیرونی قرضہ ادا کیا ہے۔ قومی اسمبلی میں بحث سمیٹتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ ہم نے خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا زیادہ سے زیادہ فائدہ عوام کو پہنچایا ہے۔ ایوان کا اجلاس کل صبح 11 بجے ہوگا۔ ہوابازی کے وزیر غلام سرور خان نے کہا ہے کہ قومی ایئر لائن میں اصلاحات اور تنظیم نو کا عمل جاری ہے۔ نئے کاروباری منصوبے کے تحت حکومت اسے ایک منافع بخش ادارہ بنائے گی۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انکوائری کے بعد 28 پائلٹوں کے لائسنس جعلی نکلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انکوائری رپورٹ آئندہ اجلاس میں وفاقی کابینہ میں پیش کی جائے گی اور مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ حکومت نے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے رجحان کے پیش نظر پیٹرولیم مصنوعات کی موجودہ قیمتوں میں رد و بدل کا فیصلہ کیا ہے۔ آج خزانہ ڈویژن کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمتیں $74.52 سے بڑھا کر $100.10، ہائی اسپیڈ ڈیزل $80.15 سے $101.40، مٹی کا تیل $32.56 سے $59.06 اور لائٹ ڈیزل آئل $38.14 سے بڑھا کر $55.98 ہو گئی ہے۔ نئی قیمتیں آج نصف شب سے نافذ العمل ہوں گی۔ پاکستان FATF کے ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے اور سلسلے میں پیش رفت جاری رکھے گا۔ دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے ایک بیان میں بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کے بیان اور بھارتی ذرائع ابلاغ کے بے بنیاد خبروں کو یکسر مسترد کر دیا ہے، جن میں FATF کے حال ہی میں اختتام پذیر ہونے والے ورچوئل ابتدائی سیشن میں ایکشن پلان پر عمل درآمد میں ناکامی پر پاکستان کو مسلسل گرے لسٹ میں رکھنے کے فیصلے کا جھوٹا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور ترسیلوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ